إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین ارشاد فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتاؤ اپنی امت کو. وہ بہت مخلص تھا اور رسول بھی تھا نبی بھی تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ بنی اسرائیل بڑی عجیب قوم تھی. بنی اسرائیل بڑی عجیب قسم کی قوم تھی. اللہ نے اتنے انعامات کیے، ان میں بادشاہ بنائے، ان میں نبی بنائے، ان میں رسول بنائے. موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر دیا، تورات جن کو کتاب دی، من سلوہ دیا، اور بادلوں کا سایہ دیا، اور ان کے لیے چشمے نکالے، سمندر پھاڑ. اللہ اللہ اللہ. اور یہ نافرمان حجت باز نئی نئی باتیں اور پیغمبر کو پریشان کر. عجیب قوم تھی. اور انہوں نے 3 باتیں تو ایسی کی جو کسی قوم نے. بڑے بڑے نافرمان آئے، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، ہاں جی،
اور پھر جناب نوح علیہ السلام کی قوم، بڑے بڑے قرآن میں قصے، بڑے بڑے نافرمان. لیکن 3 باتیں ایسی تھیں جو اس قوم کے بغیر کسی نے نہیں کی. ایک تو آپ سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمندر پار کرایا. کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسے نہیں کیا. ان کے لیے پانی کو روک دیا اور پار چلے گئے. تو آگے گئے تو کچھ لوگ نا، ایک درگاہ تھی اور ان کے کوئی جگہ تھی تعظیم والی، وہاں بیٹھے تھے گول دہرا بنا کے اور ان کو پوج رہے تھے. وہ جو جگہ تھی اور وہ مانگ رہے تھے. تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی یہاں معبود مقرر کر، درگاہ آستانہ جہاں بیٹھے. انہوں نے کہا افسوس ہے، تم رسول ہے، توحید بتانے آیا، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا، اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی درگاہ بنا. یہ ایسی بات ہے کہ کبھی کسی قوم نے نہیں کی. اور دوسری سنو آگے، اور تیسری بھی آئے گی. تو بات آپ سن چکے ہیں کہ وہ وہاں موجود تھے صحرائے سینا کے اندر. تو من سلوا اور بادلوں کا پانی، تو یہ سارا ہو چکا. اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ 30 راتیں میرے پیغمبر آ کر طور پر ہمارے ساتھ بات کیا کر. اللہ اللہ، یہ بھی تو اس قوم پر احسان تھا کہ دیکھو اب ہمارے پیغمبر پر جو احسانات ہیں، ہمارے پیغمبر کو اللہ نے معراج کرایا اور سر، تو یہ ہم پر احسان ہے. ہم بیان کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم کرتے ہیں کہ اللہ نے اس امت پر سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ رسول ہمیں محمد دیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات، اور پھر جتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامات ملے وہ اللہ کا ان پر اور ہم پر بھی احسان ہے. ہمارے پر تو یہ بنی اسرائیل پر احسان تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا کہ آپ 30 راتیں میرے ساتھ آ کے طور پر بات کیا کریں. اور پھر اللہ نے خوش ہو کے 10 راتیں اور بڑھا دی، 40 کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام ان کو آ کے بتاتے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، آج مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے. تو اصل میں ان کو یہ کہتے تھے نا کہ میں رسول ہوں، میری اطاعت کرو، میں رب کے پاس سے آیا، میں رب سے بات کرتا ہوں، اللہ میرے ساتھ بات کرتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کیا بنا، نہ ہمیں کیا پتا کہ تو رب سے باتیں کرتا ہے. دوسرے کو کہتا ہے بس ایسے ہی کہتے ہیں، ہم تو نہیں مانیں گے اس بات کو. کہ ٹھیک. اب موسیٰ علیہ السلام بھی آخر ان کی امت تھی. اور میرے ساتھ 70 آدمی جو ان میں سے اچھے سمجھے جاتے تھے، اہل علم سمجھے جاتے تھے، ان کو موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے ساتھ طور پر. لے گئے وہاں طور پر پہنچے، کہا یہاں تم ٹھہرو اور میں آگے چلتا ہوں. تو آگے اللہ سے باتیں شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پردے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے خود موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی. اللہ اللہ، قرآن کہتا ہے وَکَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَکْلِیمًا، اللہ نے موسیٰ سے باتیں کی. موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوتی تھی، سوال جواب ہوتے تھے. آئے کہتے سن رہے تھے جو آواز آ رہی تھی، کہتے سن، میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا. آپس میں کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ، تو اللہ سے کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کسی اور انداز الگ. اور انہوں نے ایسی غلط بات کی. یہ دوسری، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم نہیں مانیں گے جب تک رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے. موسیٰ تو دیکھ نہیں سکا، تسی دیکھ لو. یہ منہ اور مسحور کی دال. یہ دوسری بات ہے، ہم نہیں مانیں گے تجھے جب تک ہم رب کو اپنے سامنے نہ دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ نہ سکے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے شوق بڑھا، قرب بڑھا، محبت بڑھی، یا اللہ مجھے اپنا آپ بھی دکھا دے. رب ارنی انظر الیک، اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور دلیل انظر الیک، جب اس پہاڑ کو دیکھ، میں اس پہ تجلی کرتا ہوں اپنی. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا
تو بھی مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی سینکڑوں ہزاروں جھلکیوں میں سے ایک تجلی کی، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاقا، جب ہوش آئی معافی مانگی کہ یا اللہ میں دوبارہ یہ سوال نہیں کروں گا. دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ ہو طور پر یا محمد رسول کی آنکھ ہو معراج پر، اللہ کو نہیں دیکھا. جنت میں دیدار ہوگا سب سے زیادہ ہمارے پیغمبر کو ہوگا، پھر نبی و رسولوں کو، پھر جنتیوں کو بھی. کہ دنیا میں رہتے ہوئے نہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا. یہ کتنی بڑی بات تھی. اللہ کو غصہ، اللہ نے سارے مار دیے، 70 کے 70 ہی اللہ نے مار دیے. اللہ کا تو حکم غالب ہے، ایک پل میں جو چاہے کرے. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یا اللہ تو یہ پتہ بھی ہے ان کا، اگر ان کو مارنا تھا تو پہلے مار دیتا. اب میں ان کو کیا کہوں گا؟ وہ کہے گا تو چن کے لے کے گیا تھا، جان بوجھ کے ان کو ٹھکانے لگا آگے آگے. ایسی عجیب قوم تھی. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ انہوں نے آگے میرے ساتھ کیا کرنا. اندازہ لگاؤ ان کا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا ان کو. اللہ تعالیٰ نے زندہ، اللہ 5 واقعات ایسے ہیں کہ اللہ نے مردوں کو دنیا میں زندہ کیا ہے، دکھانے کے لیے کہ میرے بندو میں جو تمہیں کہتا ہوں نا کہ مرنے کے بعد اٹھنا، ایسے یہ جو مردے یہ ایسے اٹھے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، یہ بھی ایک عجیب واقعہ. اب ایک تو یہ دیکھو ان کی حرکت دیکھو. اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے تھے ان کے لیے ہدایت لینے، پیچھے سے کہ بچھڑے کو معبود بناؤ. سامری تھا، اس نے ایک وہ جو زیورات تھے نا سونے چاندی کے ان کے پاس امانت تھی فرعونیوں کی، اس کو آگ میں ڈالا، وہ ایک وجود سا بنا. تو آواز آتی، دیکھو نا بعد آپ جائیں نا یہ جو ٹیلے ہوتے ہیں نا ادھر سوراخ ادھر سوراخ، اگر آپ سفر کریں صحراؤں میں تو عجیب قسم کی آوازیں آئیں گی کیونکہ ہوا داخل ہوتی ہے نا اور نکلتی ہے، عجیب قسم کی آوازیں. تو اس میں آواز آتی، وہ کہنے لگا یہ رب موسیٰ ادھر تلاش کرتا پھرتا. یہ ایسی قوم. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. تو حجت باز. اب ان کا اور ایک حجت بازی کا واقعہ سنو. قتل ہو گیا ان میں، تو جس نے قتل کیا نا اس نے مقتول کو دوسرے قبیلے کے علاقے میں پھینک دیا. اب صبح انہوں نے کہا تم نے ہمارا قتل کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کیا. جھگڑا ہو گیا، قریب تھا کہ لڑ پڑے آپس میں. کچھ لوگ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول موجود ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرو، وہ اللہ سے دعا کریں گے تو مسئلہ حل پتہ چل جائے گا کس نے قتل کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. انہوں نے آ کے کہا نا کہ یا اللہ یہ مسئلہ. تو اللہ نے فرمایا ان کو گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا مقتول کو لگاؤ. مقتول زندہ ہوگا اور بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. کہنے لگے تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ قتل کس نے کیا، کہتا ہے گائے ذبح کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں مذاق کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہے، میں کو جاہل ہوں کہ تمہارے ساتھ مذاق کروں. اچھا پھر یہ بتا نا کہ گائے کیسی ہو. کال دولنا ربک، ہمارے لیے جو ہے نا دعا کرو رب سے یبین لنا ما یا گائے کیسی ہو، میں تجھے ذبح کرو. حجت با. تو اللہ کو کیا پابندی پھر اللہ نے لگا دی کہ موسیٰ ان کو کہے لا فارد ولا بکر، نہ تو وہ گائے بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیان میں. اچھا یار سمجھ نہیں آ رہی. قالوا ادع ربک یبین لنا ما لونها، رنگ تو بتا موسیٰ، رب سے پوچھ رنگ کیسا ہو، کیسا ہو رنگ.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ پوچھتے ہیں گائے کر رہا میں کیسے کو. رسول اللہ فرماتے ہیں جو گائے بھی ذبح کر دیتے نا کام چل جاتا. اپنے آپ پہ پابندیاں لگوائیں. رنگ کیسا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے جو ہے نا اس کا رنگ صفرا زرد خوبصورت دیکھنے والوں کو خوش کر دے زرد رنگ کی گائے. اچھا ویسے موسیٰ سمجھ نہیں آئی ربک یبین ما بات سمجھ نہیں آ رہی گائے کیسی ہو. ایک دفعہ پھر رب سے پوچھ کہ گائے کیسی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا گائے ہم پر مشابہ کئی گائے ہیں بھائی نا انشاءاللہ لمہتدون. ہم پہ شک نہ کر اللہ نے چاہا ہم ہدایت دیا جائیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں انشاءاللہ نہ کہتے تو بس اسی چکر میں ہی رہتے. کیسی ہو گائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں لا ضرور تثیر الارض ولا تسقط الحرث. نہ تو کھیتی میں جوئی ہوئی ہو اور نہ پانی نکالنے کے لیے اس کو کنویں پہ لگایا کوئی اس نے کام نہ کیا. اب ہوں گل ہوئی نا اگے کی سی ہوشتے الا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. اللہ کہتا ہے ذبح تو انہوں نے کر دیا ویسے ان کا پروگرام نہیں تھا بچنا چاہتے تھے. یہ اللہ سمجھانا چاہتے منہ شگافیاں ہوجتے. یہاں ہمیں بھی فون آتے ہیں مسئلہ بتاتے ہیں وہ جی وہ ٹین وہ جی یہ اور جی وہ کیسے بیٹھنا. تمہیں ایک مسئلہ بتا دی تو یہ حجت بازیاں یہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ایسے ہی کرتے رہے ایسے ہی کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب بھی آئے. سمندر کے کنارے یہ آباد تھے تو اللہ نے کہا کہ ہفتے کے دن ہفتے کا جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے نا ان کے لیے ہفتے کا دن احترام والا تھا کہ اس کے اندر جو ہے نا کاروبار نہیں کرنا مچھلیاں نہیں پکڑ. اب 3 گروہ ہو گئے ایک مچھلیاں پکڑنے والے اور ایک روکنے والے اور ایک درمیان میں صوفیوں کا ٹولہ. جہاں کو لگا لگا رہے جہاں کو لگا لگا رہے جتھے کو لگا لگا. انا للہ. اوے لڑنا نہیں ہوتا گلے نہیں پڑنا ہوتا کسی کی بے عزتی نہیں کرنی. رات کو رات دن کو دن تو کہنا ہے. جھوٹ بول رہا ہے کہتا لگا رہے کسی کو پریشان کر رہا ہے کہتا لگا رہے تیرے گھر کو چور لگا ہے کہتا لگا رہے. کیا بدھو کھاتا ہے 6 ڈگریاں دن میں بدھو. اوے بدھو جو صحیح بات ہے وہ کرنی ہے غلط لڑنا نہیں ہے منوانا نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ تو دروغہ نہیں ہے بات کر تو سمجھان صحیح کو صحیح غلط کو غلط تو کہو. تو یہ تیسرا صوفیوں کا ٹولہ. اللہ کہتا ہے پھر ہمارا عذاب آیا انجینا الذین ینہون عن السوء. وہی بچے جو روکتے تھے باقی رگڑے گئے. ایک دفعہ اتنا پریشان کیا قرآن کہتا ہے اللہ نے طور پہاڑ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو مان گئے مان گئے مان گئے. حجت باز قوم پریشان کرنے والی قوم. اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا نا کہ فرعون کی قوم میں سے ایک آدمی مومن تھا. آپ کو بتایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک سرکش پیدا ہو گیا قارون. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. بڑا اللہ نے اس کو مال دیا اتنی دولت تھی. قرآن کہتا ہے کہ اس کی دولت کے جو سٹور یا انبار تھے وہ جہاں جو تالے لگے ہوئے تھے ان کی چابیاں اٹھانے والی ایک جماعت تھی بہت بڑی جماعت جو چابیاں اٹھاتی تھی اس کو سنبھال کر. اتنا خزانہ تھا. اور اس کو کہا گیا تکبر نہ کر جس اللہ نے دیا ہے اس کی عبادت کر اور جو مستحقین ہیں ان پہ خرچ کر. زمین میں فساد نہ کر اس دولت کی وجہ سے اس سے آخرت بنا. کہنے لگا یہ تو میرا ہنر ہے میری بھاگ دوڑ ہے. یہ جو میں نے پیسہ دولت خزانہ بنایا اپنی قابلیت پر اپنی صلاحیت پر. مجھے پتہ ہے کہ کیسے کاروبار کرنا کیسے کرنا.
میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں گندم زیادہ ہو جائے نا زمیندار کو زیادہ، اللہ کا شکر ادا کرو، سنا بڑا تمہارے ہی بڑی گندم 20 شکر سے منگوایا تھا، مجھے پتا تھا پانی کب لگانا ہے، زمیندارہ خرید ہے۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ کا شکر کر جس نے وہ سارے دانے اس میں ڈالے۔ اور اگر تاجر کو بہت نفع ہو جائے بڑی بات، تجارت کرتے ہیں، تجارت پتہ ہے مارکیٹ کدھر جا رہی ہے، تھوڑے طرح لو لے نہیں اسی وہ بھی کہتے ہیں یہ ہمارا بزنس ہے، ہم نے ترقی کی، ہم نے یہ کی۔ قرآن کہتا ہے، عبرت کے لیے اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دن قارون نکلا، بڑے کر و فر سے نکلا، بہترین پوشاک پہن کے ریشمی، زلفوں کو عطر لگا کے، اور بہترین سواری، اور آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے تھے۔ جب قارون کی سواری نکلی، جو دنیا دار تھے نا، رالے ٹپکا کے کہنے لگے کیا بات، کیا کر و فر ہے، کیا سج دج ہے، قارون کتنا کامیاب دنیا کا انسان ہے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملتی، ایسی کوٹھیاں بنگلے، ایسی کر و فر، ایسی سج دھج، کیا بات۔ جیسے آج کل او جی کی دسیے نوٹ پہ اچھا پتا ہے، رب نے باں پھڑ لئی، ہوئے ہوئے فلانے تے رب راضی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ کبھی اللہ دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی فقر دے کے آزماتا ہے، کبھی خوش کر کے آزماتا ہے، کبھی غمگین کر کے آزماتا ہے، کبھی بیمار کر کے آزماتا ہے، کبھی تندرستی دے کے آزماتا ہے۔ اس کو حق ہے جیسے آزمائے۔ میں یا تو کہتا ہے رب نے باں پھاڑ لی۔ اللہ 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 اللہ، یہ قرآن کے جو کردار ہیں نا، یہ سارے معاشرے پہ فٹ ہوتے ہیں آج کل۔ نہیں بھی قرآن پڑھو تو پرانے واقعے چلے گئے، آج بھی معاشرے پہ فٹ ہوتے ہیں، وہی باتیں ہیں، وہی کردار ہے، وہی سوچے، وہی فکریں جو اللہ والے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر۔ انہوں نے کہا افسوس ہے، رالے نہ ٹپکاؤ، اس انجام پہ بھی غور کرو کہ دولت نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے غلط جگہ خرچ کی تو کہاں لے کے جانا ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہے۔ نہ چپ ہے، دکیا نوسی نہ خود ترقی کرتے ہیں، مسیتڑ ملا مولوی مسیت، کوئی ترقی بھی ہونی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ چپ کرو، دکیا نوسی نہ آپ ترقی کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، ان کو چپ کرایا، ان کو ڈانٹ دیا، دیکھو میں اب کر رہا ہوں، یہ میرے بیٹے کیا کریں گے، پھر آگے میرے پوتوں کا مسئلہ ہے۔ سوچ تو ساری دنیا ٹھیکہ تو چکے، کوشش کر جائز ہے، آگے آخرت کو بھی ٹائم دے۔ یہ 60-65 سال کی زندگی کے گوٹ کس کے صبح سے شام تک پیسہ دولت، نہ اللہ نہ رسول، نہ نماز، نہ حلال حرام کی سوچ، نہ سچ جھوٹ کا امتیاز، پیسہ کیا مصیبت ہے، مردار اکٹھا کر رہا ہے تو۔ پہلے اللہ، پہلے رسول، پہلے نماز، پہلے دین، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر ٹھیک ہے حق حلال کا چاہے جتنا مرضی اکٹھا کر لے، آخرت بنا۔ تو وہ کہنے لگے تم تو بس ایسے یہی رہو گے، کیا بنایا تم نے آج تک، 30 سال ہو گئے، ہمارا یہ دیکھو وہ دیکھو یہ دیکھو، چپ کر گئے ہو۔ اب دوسرے دن اللہ فرماتا ہے جب وہ دھنسنے لگا نا، خدانوں سمیت دھنس رہا تھا زمین کے اندر، اور اس کا محال بھی زمین بوس ہو رہا تھا۔ دیکھا نا زلزلہ آتا ہے ایک سیکنڈ میں ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ تو جو کل رالے ٹپکا رہے تھے نا، کہا یا اللہ شکر ہے 2 وقت دی روٹی دیتی ہے، شکر یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کردار بھی بیان کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا۔ اب ان کو اللہ نے من سلوا دیا، اتنا کچھ دیا، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ روز من سلوا،
روز من سلوا، کوئی دال ہو، کوئی پیاز ہو، کوئی لہسن ہو، ترکاری مرکاری کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، آسمان سے من سلوا اللہ تمہیں دے رہا ہے اور تم نہ شکری کرتے ہوئے ادنا چیز اچھا چلو، اگر پیاز کھانے ہیں نا، لہسن کھانے ہیں نا، دال کھانے ہیں، تو یہ سامنے شہر ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ شہر دے گا، اٹھو پھر جہاد کرو، جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بابا آدم اور حوا کو جنت میں ٹھہرایا نا، کھاتے تھے نا سارا، اللہ کو منظور ہے، دانا کھا لیا غلطی، اللہ نے کہا چلو کما کے کھاؤ، چلو وہاں سے محنت کر کے آؤ۔ اچھا مان سلوا آ رہا ہے تمہیں نہیں، اچھا تو لہسن ترکاری کھانی ہے، چلو یہ شہر ہے، اٹھو فتح کرو، لڑو جہاد کرو، شہر فتح ہو جائے گا، وہاں بھی کرو، جائی کرو، جو مرضی کھاؤ۔ کہنے لگے اچھا ان سے لڑے؟ عمال کا قوم رہتی تھی، وہ تو بڑے جبار سخت ہیں، تمہارے جیسے انسان ہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ ٹھہر، 12 آدمی بھیجے، جاؤ پتہ کر کے وہ کیسے لوگ ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ 12 آدمی گئے، واپس آئے، 10 نے تو جناب بازو سر پہ رکھے، اوے موسیٰ علیہ السلام کی بات میں نہ بڑے لمبے ٹڑنگے، بڑے گبھرو، بڑے طاقتور، آپ نہیں لڑ سکتے، کہیں موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں نہ آ جانا، جوش میں چلے جانا۔ اللہ کا پیغمبر ساتھ ہے اور وہ وعدہ دے رہا ہے خوشخبری فتح کی۔ ایسے یہ ہڈ حرام قوم، کھا کھا کے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والی قوم۔ 2 آدمیوں نے کہا ہمارے جیسے انسان ہیں، پیغمبر ساتھ ہے، ہمت کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ 2 کی نہیں سنی، 10 کے سارے بیٹھے فیصلہ۔ یہ تیسری غلط بات۔ موسیٰ علیہ السلام ہاں، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو تیرا رب جا کے لڑو، تو اور تیرا رب جا کے وہاں لڑو، جب شہر فتح ہو جائے گا ہاں ہم یہاں بیٹھتے ہیں، تو تیرا رب جا کے لڑو، وہاں لڑائی کرو دونوں، تو اور تیرا رب، اور ہم یہاں بیٹھے، فتح ہو جائے بتانا آئے کہ آئے۔ کیسی قوم، یہ تیسری بات تھی جو کیسی بات کبھی کسی قوم نے نہیں کہی۔ اور بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لڑو گے؟ جناب لڑیں گے، تمہارا میرا وعدہ تو تھا شہر کے اندر رہ کر میری حفاظت کرو گے، معاملہ اور ہے، قافلہ روکنے کے لیے آئے تھے، اب معاملہ وہ بدر یہاں آ رہا اتنا بڑا لشکر، لڑو گے؟ تو انصار نے جواب دیا تھا جناب لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جن نے کہا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعال اللہ، یہ شیبہ ہی نہیں با وفاؤں کا دودھ، تعال اللہ، یہ شیبہ ہی نہیں با وفاؤں کا دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا۔ نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، کفار مکہ کیا چیز ہے، دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت رشاد حکم کے ان سے لڑنا ٹکرانا، اللہ کی قسم جو مال لے لو گے نا وہ ہمیں زیادہ پیارا ہے اس سے جو چھوڑو گے، اس سے تم خوش ہو گے۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے کسی نبی رسول کے ماننے والے وہ کردار نہ پیش کر سکے جو محمد کے ساتھیوں صحابہ کرام نے پیش کیا تھا۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اس سے کوئی سرکش ہوا
تجھ سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے. ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، ایک اللہ کے لیے دشمن کا مشن تھا. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیگ چیز ہے کیا، وہ تو توپ سے لڑ جاتے تھے. یہ صحابہ کرام کا کردار ہے. اور یہ من سلوہ کھا کھا کے ہڈ حرام کو کہتی ہے تو اور تیرا رب جا کے لڑو. اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے یہ شہر ان پہ بیت المقدس حرام کر دیا کہ تم بدبختو، ہڈ حرامو، نافرمانیاں، تم اس کے قابل نہیں ہے کہ یہاں تم داخل ہو. رات کو چلتے، رات کو قرآن کہتا ہے 40 سال تک ہم نے ان پہ یہ علاقہ حرام کر دیا، ان کے جہاد سے پیچھے رہنے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسے الٹے جواب دینے کی وجہ سے. وہاں گھومتے، رات چلتے، بیوی بچے ساتھ قافلہ چلیں بیت المقدس کو، شہر کو چلے بیت المقدس کو. یتیہون فی الارض، چل چل کے چل چل کے چل چل کے تھک جاتے. صبح ہوتی کہتا ہے بیت المقدس کے قریب آ گئے. جب دیکھتے یا آدھا کلومیٹر ادھر ہوتے جہاں سے چلے تھے، یا وہیں گھومتے. 40 سال میدان تی میں بس ایسے ذلیل ہوتے رہے، گھومتے رہے، ساری رات سفر کرے، یا آدھا کلومیٹر ادھر ہوں یا ادھر. اللہ تعالیٰ ہڈ حرام نسل ختم ہوئی. بعد میں صحیح لوگ آئے یوشع بن نون کی قیادت میں، پھر یہ جہاد ہوا، پھر بیت المقدس فتح ہوئی. ایسی کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے بھی کرائی. بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، قوم کو سمجھایا. اب اولو العزم پیغمبر تھا، طور پر اللہ سے کلام کرنے والا تھا، تورات والا تھا. کیسی تقریر ہوگی، تقریر دل پذیر کی. سارے لوگ بیٹھے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا رسول سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا عالم تو کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. اس نے پوچھا اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ سے بڑا رب ہے، آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ کہا نہیں. اب ہمارے لحاظ سے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ موسیٰ رسول تھا، تو اس نے اس لحاظ سے بات، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ اللہ ہے، جیسے چاہے کسی کی آزمائش کرے. اللہ نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ علم ایسا ہے جس کا تجھے پتہ نہیں ہے. ہمارا ایک بندہ ہے، ہم نے اس کو وہ علم دے رکھا ہے، تمہیں پتہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری اس سے ملاقات کرا. اللہ نے کہا یہ مچھلی پکڑ، مچھلی لے، اور جہاں مچھلی غائب ہوگی وہاں تیری اس سے ملاقات ہوگی. قرآن میں اللہ نے یہ بیان کیا سارا. اب موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لیا یوشع بن نون کو. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، تھک گئے تو ایک جگہ بیٹھ گئے. ٹوکری میں مچھلی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام سو گئے، وہ جاگ رہا تھا. اچانک مچھلی نے چھلانگ ماری اور پانی میں، اور جہاں گئی وہاں پانی رک گیا، ایک نشان پڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام اٹھے، چل بھائی چل، پھر چل پڑے. آگے گئے تو بھوک لگی، کہتا ہے مچھلی لاؤ کھائیں. میں تو آپ کو بتا نہیں سکا، وہاں نہیں ہم بیٹھے تھے، آپ سو گئے تھے، وہ مچھلی تو وہاں غائب ہو گئی تھی. بھائی وہی تو جگہ تھی. چلو واپس آئے، اس جگہ آئے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر سفید چادر. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا، اس نے سلام کا جواب دیا اور چہرے سے کپڑا ہٹایا.
کہ اس علاقے میں تو کوئی سلام کہتا ہی نہیں، کون ہے تو؟ اس علاقے میں تو کوئی سلام نہیں کہتا، کون ہے آپ؟ کہ میں موسیٰ بنی اسرائیل والا۔ ہاں، اللہ ہر نبی رسول کو دوسرے کے متعلق بتاتے ہیں، موسیٰ بنی اسرائیل والا۔ ہاں ٹھیک ہے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں چند دن، جو اللہ نے تجھے علم دیا ہے تاکہ میں سیکھ سکوں؟ کہا رہنے میں تو کوئی عرض نہیں ہے، لیکن تو صبر نہیں کر سکے گا، تو میرے ساتھ رہے گا نا تو تو صبر نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا نہیں میں صبر کروں گا۔ اچھا پھر بات سن، جو بھی کام تو دیکھے تو نے خاموشی اختیار کرنی ہے، ٹھیک؟ معاہدہ ہو گیا، چل پڑے، کشتی میں بیٹھے۔ اب کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا کہ یہ خضر ہے، بیٹھ گئے۔ اب ایک چڑیا آئی، کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، اس نے چونچ ماری پانی میں، پھر بیٹھ گئی کنارے پر۔ خضر نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، تیرا علم میرا علم پوری دنیا کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں، اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنا چڑیا کی چونچ کو پانی جو لگا ہے تھوڑا سا، جو اس کی نسبت ہے بھرے سمندر کے آگے، تیرا اور میرا اور پوری دنیا کا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں۔ تیرے پاس ایک علم ہے میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایک علم ہے جو تیرے پاس نہیں۔ باتیں ہوئیں، اب انہوں نے پیسے نہیں لیے کشتی والوں نے، کیونکہ خضر کو پہچان لیا تھا۔ جب اترنے لگے تو خضر نے ایستا سے نا کچھ چیز مار کے نا تو وہ جو تھا نا کشتی، اس کی ایک پھٹی اکھیڑ دی، اس کے اندر عیب لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، نے کہا یہ کیا کیا؟ اتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بٹھایا، پیسے لیے، اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ تو میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے؟ اچھا یہ موسیٰ بھول گئے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے، وہ بات بھول گئے تھے جو معاہدہ تھا۔ چل پڑے، آگے گئے، بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو پکڑا، سرکش قسم کا، اس کی گردن مروڑ دی، پھینک دیا اس کو۔ تو یہ تو نے کیا کیا؟ یا موسیٰ بھولا نہیں تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عیب تھا، جرم تھا، یہ موسیٰ بھولا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو نے کیا کیا کہ ناحق کو تو نے قتل کر دیا، کیوں قتل کیا اس کو؟ میں نے آپ کو کہا، پھر سختی سے انہوں نے کہا الم اقل لک، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو صبر نہیں کر؟ اچھا چلو ایک موقع اور دو، چلو۔ آگے گئے، ایک بستی تھی، ان سے کھانا مانگا، یار ہم مسافر لوگ ہیں، کھانا کہا کوئی کھانا نہیں، چلو پتہ نہیں کہاں سے آئے، کوئی کھانا وانا نہیں، لوگ ہوتے ہیں۔ چل پڑے بھوکے، جب بستی سے نکلنے لگے تو ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، تو کہا موسیٰ ادھر آؤ، اس دیوار کو ہم بنائیں۔ تو انہوں نے اپنے بازو اٹھائے، تیاری کی اور دیوار بنانی شروع کر دی، موسیٰ بھی ساتھ، دیوار کھڑی کر دی۔ آگے گیا، کہتے یار مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور ان کی تو دیواریں بناتا پھرتا ہے، کچھ کو مزدوری تو لے لیتے۔ کہتا پھر وہی بات، بس اب تمہاری ہماری جدائی ہے، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو کشتی تھی نا، مسکین تھے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ چیز موجود ہو لیکن پوری ضرورت نہ پوری ہوتی ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ ایک آدمی کو 2 روٹی کی بھوک ہے، اس کے پاس 1 روٹی بھی نہیں، وہ فقیر ہے۔ اور جس کو 2 روٹی کی بھوک ہے لیکن 1 روٹی، وہ مسکین ہے۔ تو اس لیے قرآن حدیث کہتے ہیں کہ مسکینوں کا خیال رکھو جن کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ تو خضر نے کہا وہ مسکین تھے، ان کی یہ کشتی تھی، آگے ظالم بادشاہ تھا، کشتیاں چھینتا تھا، تو میں نے عیب لگا دیا کہ عیب والی کشتی وہ نہیں لے گا، ان کا کام چلتا رہے گا۔ وہ یہ بات تھی۔ آگے جو لڑکے تھے، وہ لڑکا سبب بنتا ماں باپ کے کفر کا، اس کے پیار میں آ کے وہ کفر پہ چلے جاتے۔ میں نے اس کو ختم کیا
اللہ ان کو اور دے دے گا. اور وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے 2 یتیم بچے، ان کا خزانہ تھا، باپ مر گیا تھا، اس کے نیچے وہ خزانہ رکھ کے گیا تھا. اب دیوار گر گئی تھی، اب خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ ریل لاتے ہم نے دیوار بنائی، اتنے میں وہ جوان ہو جائیں گے، پھر وہ اپنا وہ خزانہ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، لے لیں گے. اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کیا. یہ ہے واقعہ موسیٰ خضر. اب یہاں جو یہ صوفی لوگ ہیں نا، اور یہ اپنی پیر پرستی اور اپنی یہ ہیں، ایک زہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے. تو جاندیں اور دیاں جانداں نہیں گا پار دیاں اسی پڑھیاں پڑھائیاں نے جڑے تینوں اسی نظر آ رہے ہیں، اسی انج نہیں، اسی کچھ اور بلا. ایک آدمی وہاں اونچ میں، وہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ فوت ہو گیا، سعودیہ میں رہتا تھا، وہ سعودی ہو گیا تھا. میں نے اس کو کہا جب میں پڑھتا تھا کہ تو پاکستان نہیں جاتا؟ کہتا میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ایک دفعہ میں بڑے شوق سے، میں بچپن میں کہیں آ گیا تھا، یہاں سعودی بن گیا، تو میں بڑے شوق سے ایک دفعہ گیا پاکستان میں، اونچا ہے ادھر باولپور کے پاس، وہاں میں چلا گیا. تو میرا علاقہ تھا، تو مسجد میں گیا عصر کی نماز پڑھنے. کہتے میں عصر کی نماز پڑھنے گیا مسجد میں، اذان ہو گئی ہے، لوگ بیٹھے نماز پڑھنے، سامنے کمرہ ہے، ادھر مسجد، اس میں ایک آدمی بیٹھا ہے، داڑھی منڈا، بڑی بڑی مونچھ ہے، اور وہ بیٹھا ہے. جو ہی تکبیر ہی اس نے اندر سے کنڈی لگا لی، ادھرے کو کنڈی لگا لی. نماز ہو گئی، سلام پھرا، اس نے کنڈی کھول دی. میں بڑا حیران ہوا، میں وہاں رہتا تھا، وہاں نماز ہوتی تھی سعودیہ میں. میں نے کہا وہ بولے گا، یہ بولے گا، وہ بولے گا، کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی. اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو سارے اپنے اپنے، میں بڑا پریشان. تو میں نے ایک آدمی کو پکڑا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا یار جماعت ہوئی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی. مجھے اس نے گھورا اور چلا گیا. یہ کیا؟ ایک اور میں پوچھا، اور کہتا ہے جس بات کا پتہ نہ ہو نا وہ نہیں پوچھتے. میں نے کہا میں پاگل ہوں یا یہ پاگل ہے؟ وہ تیسرا بولا سچی پوچھنا ہے؟ ہاں. یہ خانے کعبے نماز پڑھتا ہے، یہ تو نہیں پڑھتا. تین جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ نہیں، اصل اور ہے. یہ سارا چور دروازہ کھولا ہوا ہے. پیر پرستوں، قبر پرستوں نے اپنی مجاوری خلاف. تو جاندہ ہیں آردیاں، جاندہ نہیں، کوئی شریعت ہوتی ہے، کوئی طریقہ. کہتا ہے وہاں نماز پڑھتا ہے. میں نے حساب لگایا کہ زور کی نماز وہاں ہو چکی ہے خانہ کعبہ میں، اور عصر کا ٹائم نہیں ہوا. انہیں کتنے پڑھ لی ہے؟ کہتے آج تو روڑا ہے بھی تین گال جو نہیں سمجھ آنی تو ہو گیا. کہتے میں دوسرے دن ٹکٹ کٹایا تو میں واپس میں گیا. قوم ہے موسیٰ علیہ السلام خضر کے قصے سے یہ اپنا وہ معاملہ نے کہا، دیکھا خضر جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پابند نہیں تھا. اوے ظالم، اوے خضر تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پابند نہیں تھا، اور تو محمد رسول کی شریعت کا پابند نہیں ہے ظالم. وہ تو جنوں اور انسانوں کے لیے رسول ہے، قیامت تک سب کے لیے ظالم. اپنی قبر پرستی، پیر پرستی اور اپنا یہ سارا کام غلط ثابت کرنے کے لیے کتنی بری بات تو کر رہا ہے. مان لیا خضر تو پابند نہیں تھا موسیٰ کا، تو بھی پابند نہیں ہے محمد ان کی شریعت کا. پھر کوئی جواب کہ شریعت ہوتی ہے کہ طریقت ہو. اللہ کی قسم جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ اذان، نماز، یہ روزہ، یہ وضو، یہ حج، یہ عمرہ، یہ حلال، یہی شریعت ہے. اسی پہ محمد رسول اللہ چلا، اسی پہ صحابہ چلے، اسی پہ ابو بکر صدیق بنا. چور دروازے تم نے بنائے ہوئے موسیٰ اور خضر کے قصے سے. ایک اور جہاں بات غلط ہوتی ہے، کہتا ہے ولی 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 ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے. دیکھا موسیٰ رسول تھا اور خضر ولی تھا. یعنی یہ ظالم کہنا چاہتا ہے کہ ولی کی شان رسول، اپنی وہ قبر پرستی، مجاوری. میں تو کہتا ہوں جب کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، ان کو موت نہیں آئی، بس اپنا سے کہ وہ زندہ ہوں گے، پھر یہ سارے ولی زندہ ہوں گے، پھر ہمارا بھی یہ زندہ ہوگی. اپنا کام چلانے کے لیے انہوں نے عقیدے غلط کرے ہوئے. اب یہ کہتا ہے کہ دیکھو ولی کی شان. اب اللہ کے بندے
کروڑ ولی اللہ ہو، ایک نبی رسول کو نہیں پہنچ سکتے۔ خضر نبی تھا، قرآن کہتا ہے 3 دلیلیں ہیں اس قصے کے اندر۔ ایک میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کہ وہ نبی تھا، تمہیں کس نے کہا کہ ولی ہے؟ اور تیسری بات یہاں یہ غلط ہے کہ خضر زندہ ہے، فوت ہی نہیں ہوا، کہتے فوت ہی نہیں ہوا۔ اور وہ جو کشتی میں بیٹھتے ہیں نا تو وہاں 4 آنے 8 آنے ڈال دیتے ہیں خواجہ خضر۔ اچھا وہ کب جاتا ہے خرچ کرنے؟ میں ایک دفعہ کراچی سے آ رہا تھا، ٹرین میں بیٹھا، دریائے سندھ سے گاڑی پار ہوئی، سامنے میرے آدمی بیٹھا تھا، اس کی ساتھ بیٹھی تھی بزرگ خاتون، والدہ تھی یا خالہ تھی، اس نے اس کو کچھ ریزگاری دی، وہ چمنیاں ٹھنیاں ہوتی تھی مٹھی میں، اس نے وہ پانی میں پھینک دی وہ جو بیٹھا تھا۔ میں نے کہا جناب اگر آپ کو ضرورت نہیں تھی، مجھے پتہ تو سارا چل گیا، اگر آپ کو ضرورت نہیں تھی ان پیسوں کی تو آپ کی فقیر کو دے دے۔ مجھے اس نے گورا، پھر نیچے ہوگا۔ میں نے کہا جناب میں نے ایک عرض کی تھی، جس بات کا پتہ نہ ہو نا وہ نہیں پوچھتے۔ مجھے میں نے کہا جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں، پڑھے لکھے آدمی، جس بات کا پتہ نہ وہ پوچھتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا کہ جان نہیں چھوٹے گی تو ایسے آرام سے دیکھا اس بزرگ خاتون کو، وہ اپنا پڑھ رہی تھی، بیٹھی تھی، ادھر دیکھ کے نا یہ وہ دیکھ تو نہیں رہی، تو مجھے اشارہ کیا، سر کو ہاتھ لگایا، اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، اس کا ذہن ٹھیک نہیں۔ ویسے ادھر دیکھا کہ وہ دیکھ تو نہیں رہی، جان چھڑانے کے لیے۔ میں نے کہا جی اس کا ذہن تو ٹھیک نہیں، آپ کا تو ٹھیک، مطلب بات کرنے کا مطلب پتہ ہی کو نہیں کسی بات کا۔ خواجہ خضر فوت ہو چکا ہے، بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر یہ ختم ہو گئے تیرا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر زندہ تھا تو اس کو یہاں آنا چاہیے تھا۔ قرآن کہتے ہیں ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، خضر فوت ہو چکا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ خضر زندہ ہے۔ اور ایک اور بات گھڑی ہوئی ہے، آب حیات، ایک چشمہ ہے کہتا اس کا پانی پیا ہوا ہے خضر نے، وہ آب حیات ہے، وہ جڑا اتھو پانی پی لو انہوں موت ہی نہیں آتی۔ وہ پھر کہ شعر بنایا صوفیاں نے، سارا ہے تے ڈھکوس لے، ہر ٹولے دی کریں خدمت، مت کسی ٹولے چ خضر حیات ہوئے، ہر چشمے دا پانی پیویں، مت کسی چشمے چ آب حیات، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ قرآن مجید کے شروع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ایک پارے کے قریب ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کا کردار سنا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا۔ کیوں کیا؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل میں جو یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، کہ آخری نبی، ان کی کتابوں میں لکھا تھا آخری نبی یہاں آئے گا کھجوروں والی بستی میں اور ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ جب وہ آ گیا 2 وجہ سے بگڑ گئے، ایک حسد کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آیا ہے، ہمارا بڑا یعقوب ہے اس یہاں سے کیوں نہیں ہے، اور دوسری یہ وجہ کہ ہم ان کے پیچھے چل پڑے تو ہمارے نذرانے، مہانے، سلانے، سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ عرب کے لوگ بدو بت پرست تھے، ان پہ ٹیکا جمع ہوتا، نبی زادے، رسول زادے، صاحب زادے، ہم پیغمبر زادے، ہم یہ پڑھے لکھے بدماش، ان کو بے وقوف بنایا ہوا تھا کہ ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس 2 وجہ سے یہ بگڑ گئے۔
اب وہ لوگوں کو کہتے تمہیں بڑا پتہ ہے کہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہوتا تمہاری کتاب میں جھوٹ بولتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے پول کھولے، یہ کون لوگ ہیں، خود کتنے پانی میں ہیں۔ ایک یہ سبب ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع میں کرنے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ امت محمد کو بتانا چاہتا ہے سسم یہ بڑی اونچی قوم تھی، ہم نے ان کو بڑی فضیلت دی تھی، ان میں بادشاہ اور نبی بنائے، ان پہ ہم نے بڑے انعامات کیے، انہوں نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے ان میں بندر خنزیر بنائے اور دنیا میں ان کو ذلیل ترین مغضوب علیہ قوم قرار دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم دنیا کی سعادت تمہیں دے رہے ہیں، دنیا کی سرداری ان سے چھین کے تمہیں دے رہے ہیں، دنیا کی قیادت ہم تمہیں دے رہے ہیں، پڑھ لو ان کے حالات۔ اگر تم نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو حشر پڑھ لو ان کا۔ یہ دو بڑے سبب ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ملک الموت بڑا فرشتہ، اس کی ڈیوٹی، اس کے ساتھ اور بہت فرشتے ہیں، وہ تو انچارج ہے جو آتا ہے موت کے وقت، وہ آیا انسانی شکل میں، آگے موسیٰ نے کہا موسیٰ سیدھا ہو، میں تیری جان لینا آیا ہوں، وہ رکھ کے مارے تھپڑ، انسانی جسم تھا، آنکھ نکل گئی، وہ گیا اللہ کے پاس، یا اللہ وہ تیرا بندہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال تیری عمر بڑھا دوں۔ اور بیل کے تو بال بھی بڑے باریک باریک ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر؟ اللہ نے کہا پھر موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر پھر بھی موت ہے تو مجھے ابھی موت دے دو، لیکن مجھے بیت المقدس کے قریب اتنا کر دو جتنا پتھر پھینکنے کا ایک فاصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے دکھائی ہے، اگر میں وہاں ہوں تو میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا سکوں۔ اس طریقے سے ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور جو اللہ کے رسول نبی اور ہمارے پیغمبر آئے، اللہ کی تہدید ان پہ چلنے کی توفیق دے، اور یہ جو حجت بازیاں، نافرمانیاں اور اپنے لیے گنجائشیں نکالنا، کیڑے نکالنا، باتیں الٹی سیدھی جو بنی اسرائیل کا شیوا تھا، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ بہت سارے بیماروں کی درخواستیں آئی ہیں، فون بھی آئے ہیں۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یہ ابوبکر زکریا، اس کو بھی اللہ صحت دے دے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام